نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ کوشش کیا کریں کہ ان دعاؤں کو یا تو اگر آپ نے لکھ لیا ہو تھوڑا سا بھول نہ جائیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت میں ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ اچھے سے قبول کریں گے نا جب ہم میننگ کے ساتھ مانگ رہے ہوں گے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم بول کیا رہے ہیں تو پھر وہ اس لیول کی قبولیت تو نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اس کا معنی دیکھ لیا کریں یا سامنے لکھ لیں معنی کے ساتھ یا پرنٹ نکال لیجئے۔ کچھ بھی ایسا کریں کہ آپ جب دعا مانگیں تو معنی کے ساتھ سوچ کے مانگیں۔ اب ہم آیت نمبر 36 کریں گے۔ تو ابھی تک ایسے ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق دیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پریزنٹ کریں فرشتوں کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا تاکہ سب کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ پروف کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام بہتر ہے علم کی اعتبار سے، اور پھر مزید بتا دیا کہ اصل میں علم پھر بھی کمپلیٹ اور پرفیکٹ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ انسانوں کے پاس بے شک فرشتوں سے زیادہ علم ہوگا، لیکن نہ غیب کا علم ہے اور نہ اندر کے حالات جانتا ہے دوسروں کے۔ فرشتوں کے سامنے جب یہ پیش کر دیا گیا تو ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے کیا، اور کس نے نہیں کیا تھا؟ ابلیس نے اپنے آپ کو بہتر اور بڑا جانا، اور اس کے بارے میں ساتھ ساتھ جو 7 ٹاپکس آتے گئے ہیں وہ ہم پڑھتے گئے ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زوجہ کو بھی تخلیق دے دیا ہے اور ان دونوں سے کہا کہ آپ جنت میں رہیے، جہاں سے چاہے کھائیں سوائے اس درخت کے، اس کے قریب نہیں آنا، اور اگر ایسے کیا تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اس بات کو سٹریس دینا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بتایا نہیں گیا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ آج ہمیں بتایا نہیں گیا کہ شیطان بھٹکائے گا، شیطان پھسلائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں پر واک کرنے جا رہے ہیں، ہائیکنگ کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک جگہ فینسز لگے ہوئے ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ ڈینجر ہے، اور آپ پھر بھی اس پہ جمپ کریں گے تو آپ کس کو غلط کہیں گے؟ جمپ کرنے والے کو کہیں گے نا کہ بھئی لکھا ہوا تھا وہاں پر۔ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ کہاں پہ پٹیاں لگی ہوئی ہیں یلو کلر کی، اور لکھا ہوا ہے کوشن اور ڈینجر اور سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہم اسی کو جا کر ٹچ کرتے ہیں، اسی کے وہاں پہ جا کر جمپ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے تو ہمیں کلیئر کہا ہے کہ اس ایریا میں تو جانا ہی نہیں ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو اور دوسری بات دیکھنے والی یہ کہ آدم علیہ السلام جن سے ہم شدید مطلب ہمارے والد ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو انہی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا، تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل ہی ان سے کیسے ہو گیا، لیکن یہ چیز اللہ نے پورا فیصلہ واقعہ ہمارے سامنے پیش اس لیے کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہر کوئی پھسل سکتا ہے شیطان سے۔ مین بات یہ نہیں ہے کہ شیطان سے پھسل نہیں سکتا کوئی، مین بات دیکھنے والی یہ کہ پھسلنے سے بچنے کی کیا کوشش کی جائے، اور پھسلنے کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے ہم پھسلیں، ہاں اگر لا علمی یا بھول کر غلطی سے اگر ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ جان بوجھ کے تو نہیں گناہ کی طرف گئے تھے کہ اچھا چلو اللہ نے تو منع کیا لیکن میں ایسے کروں گا۔ آگے ہم قصہ پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو ایک ہیڈز اپ دینا چاہ رہی ہوں کیونکہ جنرلی اس واقعے کو ہم سب جانتے ہیں، ابھی تو ہم فارملی عربک میں پڑھ رہے ہیں اس کو، لیکن ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن جو سوچنے کے پوائنٹس ہیں وہ یہاں پہ یہ کہ ایسا نہیں کہ آدم علیہ السلام نے کسی بھی پوائنٹ پر یہ سوچا تھا کہ اچھا چلو میں یہ کر لوں تو کیا ہوگا، چلو اتنی نیکیاں بھی تو میں کرتا ہی ہوں نا، اللہ کا پسندیدہ بھی تو ہوں نا، مسلمان ہی ہوں، اینڈ میں تو صحیح ہے، جنت ہی ہے نا۔ ایسا کچھ نہیں سوچا تھا انہوں نے۔ لا علمی میں تو گناہ بھی اگر ہو تو لا علمی کی الگ بات ہے، جان بوجھ کے نمازیں چھوڑنا اور لا علمی میں چھوڑنا، مسٹیک سے چھوڑ دینا الگ بات ہے، اور لا علمی میں کوئی گناہ ہو جائے اس کی بات الگ ہے،
جان بوجھ کے وہی چیز، جب کہ آپ ادھر ادھر بیان سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے فحاشی نہیں کرنی، کس طریقے سے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، کس طریقے سے لوگوں سے بات کرنی ہے، کس طرح کی تصویریں لگانی ہیں، کس طرح سے آپ نے دنیا میں رول ماڈلنگ کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے، سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن ہم اس کو لا علمی کا لیبل لگانا پسند کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 36 پڑھتے ہیں، پس ازلہما، زائی لام، لام ہوتا ہے سلپ ہونا کہیں پر بھی۔ اس کا لٹرل میننگ یہ ہے کہ جب بکری کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یا کسی بھی جانور کا، گائے کا، تو وہ فوراً جب کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سلپ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو زائی لام، لام کہتے ہیں، اور وہیں سے یہ ہمارے لیے استعمال ہوا ہے پھسلنا، کہ انسان بالکل کھڑا ہونے چاہ رہا ہوتا ہے اور شیطان اس کو پھسلا دیتا ہے۔ تو سلپ ہونا، تو ہما کا مطلب ہے کہ دونوں کو، بس اس نے، شیطان نے دونوں کو سلپ کروا دیا، الشیطان، شیطان نے، انہا، ان دونوں کو، اس میں، یعنی اس بارے میں کہ درخت کے پاس جانے والی بات کے بارے میں، بس کیا ہوا، اخرجہما، تو انہیں خراجیم، اخراج یعنی نکلوا دیا ان دونوں کو۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ تو ہمیں ایک بریفلی واقعہ بتایا ہے، جب ہم ڈیٹیل سے یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے فرسٹ بائٹ لیا، یا جیسے ہی انہوں نے کھایا اس کو، اور ابھی ڈن نہیں ہوئے تھے کہ مطلب دونوں کے کپڑے اتر گئے۔ تو سیمز لائک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کپڑوں کے ساتھ بنایا تھا، یا ایک شرم حیا کا کانسیپٹ تھا جو اس وقت ایک دم انہیں فیل ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو کپڑوں کے ساتھ تھا، یا اسکن اس طریقے سے بنائی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ڈھانپنے کی سینس دی ہوئی تھی انہیں، اور جیسے ہی ان کے کپڑے اتر گئے تو وہ اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپنے لگے، انہیں ایک دم محسوس ہوا کہ یہ غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا۔ اگر آپ اس کو میٹافورکلی بھی دیکھنے کی کوشش کریں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کوئی گناہ کریں تو ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے ہمارے پر ایک رحمت کا، ایک معافی کا پردہ تھا اور وہ ہٹنے لگ گیا، اور ہم اللہ کی رحمت سے کھلے ہو گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو رحمت پہ رکھنے کا یہ ایک ایسے ہی سوچنے کا ایک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکلوا دیا ان دونوں کو، اخراج کرا دیا، مما، دو لفظوں سے بنا ہے، من ما، اس سے جو، کانا تھے وہ، فیہی، اس میں، یعنی جنت سے ان دونوں کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اہبتوا، ہابطوا، جس کا مطلب ہے کہ نیچے جاؤ، بعدکم، تم میں سے بعض، لبعدن، لیے بعض کے، عدوٌ، عدو ہیں، دشمن ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو آفیشلی بھی اس طرح سے بتا دیا کہ ایسا ہی ہوگا دنیا میں، یعنی پہلے تو ان سے کہا کہ تم جاؤ نیچے، یعنی تم دنیا میں جاؤ، اور تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرن، قاف را را، وہاں پہ مسکن کا لفظ استعمال تھا نا، سکون کی جگہ، اور یہاں پہ مستقرن، جس کو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں قرار کی جگہ، جائے قرار، یعنی ایک جگہ ہے، وہ متاعن، اور متاع ہے، یعنی کھانا پینا، رہنا، گھر، کپڑے، یہ ساری چیزیں، اس کو متاع کہتے ہیں، جو چیزیں روزمرہ کی ضرورت کی ہوتی ہیں، الی، طرف، ہین، ایک وقت کے لیے۔ تو اسی آیت میں آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی وقت بتا دیا ہے کہ نیچے رہو گے تم، اور زمین میں ایک وقت تک۔ تو فیصلہ انسان کے لیے اسی وقت، یہ نہیں ہو کہتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اب زمین میں ہوں گے اور بس یہیں پہ جب انسان مر جائے گا تو ختم ہو جائے گی، نہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیسٹنی بتا دی کہ اس طریقے سے ہوا کرے گا کہ زمین میں تم ایک دوسرے کے لوگ دشمن بھی ہوا کریں گے، اور یہاں پہ تم لوگوں کی متاع ہے، تم لوگوں کو سب پرووائڈ کیا جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی کراپس، رین، بارش، ان سب چیزوں کے تھرو ہمارے لیے متاع پرووائڈ کریں گے، اسی سے لوگ کپڑے بناتے ہیں، اور وول سے، اور کاٹن سے، اور اسی سے سلک سے، اور اسی مطلب وہی ساری چیزیں کھانے پینے کی ہیں، وہی ساری چیزیں شیلٹر کی ہیں، ٹینٹس وغیرہ جو بھی چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر الہین، ایک مقررہ مدت، یعنی قیامت کا ہنٹ یہیں سے شروع کر دی، بتا دیا ہے۔ بس تلقا، لام قاف یا، جس کا مطلب ہوتا ہے ملاقات بھی ہوتا ہے اور پہنچنا، پہنچی آدم کو، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، کلمات، کلمات یعنی الفاظ، کلام،
کا لفظ اسی سے ہے کہ الف لام میم، اللہ کی طرف سے الفاظ ملے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سارا پروسیس ہم نے دیکھا نا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اہبتو، اتر جاؤ نیچے، اس میں ان کی جو اداسی تھی، ان کا جو غم تھا اس بات کا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، اس بات کا نہیں کہ ہم نے جنت کو دی، ظاہر ہے اس کا بھی، لیکن ان کی جو غم تھا مستقل، مطلب پریشان اور اداس گھوم رہے تھے، گلٹ گھوم رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو چیز شیطان نے انہیں کہہ کر پسلائی تھی وہ یہی، یہ بھی ایک اوپینین ملتا ہے کہ انہیں یہ کہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تھا، شیطان نے پوچھا تھا کہ کیا تم خوش ہو کہ اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی اور اتنا سب کچھ دیا، اتنا فراوانی کے ساتھ کھانے پینے کا اور جنت میں رہنے کو دیا؟ تو انہوں نے کہا میں بہت خوش ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں۔ تو شیطان نے ان کو پسلایا کہ تمہیں تو پوری زندگی، یعنی کبھی تمہارا اینڈ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ شکر کرنے کے لیے تمہیں، اگر تم یہ پل کھاؤ گے تو ہمیشہ شکر گزار بن جاؤ گے، فرشتوں کی طرح بن جاؤ گے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فرشتوں کو ظاہر اللہ کی وہ معرفت نصیب تھی کہ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں سمجھ آتا تھا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جانا تھا، پہچانا تھا، اور اللہ کی بڑائی اور شکر گزاری کے علاوہ کوئی مقصد نہیں نظر آتا تھا انہیں، تو اس وجہ سے وہ پھسل گئے، اور یعنی اس وجہ سے کھایا۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اصل معاملہ کیا تھا۔ البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت دونوں غمگین تھے، زمین پہ اتارنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت فرمائی اور انہیں دعا سکھائی، جس دعا کو انہوں نے پڑھا اور ان کو مغفرت حاصل ہوئی، یعنی گناہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے معاف کر دیا، ان کے صاف کر دیے، البتہ زمین پر ہی رہنے کا جس طرح سے ڈیسٹنڈ تھے، جس طرح سے اللہ کا پلان تھا۔ فتاب علیہ، پس تابہ، توبہ قبول کی، یعنی علیہ ان کی طرف، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی، انہو بے شک وہ، ہوا تواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ رحیم کیوں؟ کیونکہ بار بار رحم کرنے والا، توبہ بار بار کرنی پڑے گی انسان کو۔ یہاں پر آلریڈی اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ انسان کے پاس ایسے وقت آئیں گے، یعنی یہ کتنی بڑی رحمت ہے ہم پر اللہ کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آلریڈی یہ چیز بتا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے رحیم ذکر ہی نہ کیا ہوتا کہ بار بار رحم کرنے والا ہے، تو ہم سوچتے کہ بس، یعنی یہ آدم علیہ السلام کی تو توبہ قبول ہو گئی، پتہ نہیں ہماری ہوگی، یعنی ایک بار بھی غلطی ہو جائے تو ہم گئے ہوتے، ختم ہو جاتا ہمارا معاملہ کہ اب تو ریجیکٹ ہو گئے ہم بھی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آلریڈی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آپ شیطان کے سلسلے میں بھی سوچیں گے یا بعد میں بھی ہم پڑھیں گے کہ شیطان نے کافی آرگیو کی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بہت سمجھایا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک بار کہا کہ میں بہتر ہوں اور اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، نہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا کہ وہ توبہ کر لے۔ اور آپ دیکھیے کہ فرق صرف ایک انسان میں، اچھے انسان میں، اور ایک شیطانی انسان میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان کا رد عمل کیا تھا کہ وہ اپنی بات پہ اڑا رہا، وہ اپنے غرور پہ اڑا رہا، وہ اپنی نافرمانی پہ اڑا رہا، اور اس نے یہی سوچا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور اللہ نے جو کیا وہ انفیئر ہے نا۔ اور انسان کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے پروسیس میں کیا سکھایا ہے، انسان، ایک اچھا انسان غلطی کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر نادم ہوتا ہے، اس کے اوپر معافی مانگتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور توبہ کی بھی یہی 3 ریکوائرمنٹس ہیں، یہ 3 کنڈیشنز ہیں، تب توبہ قبول ہوتی ہے۔ آپ توبہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں نے توبہ کر لی اور بس۔ ہاں، توبہ کر کے گمان یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہوگی، لیکن توبہ کی کنڈیشنز پوری کرنا ضروری ہے، اور دل سے، صرف ایسے چیک نہیں لگانا۔ کیا کنڈیشنز ہیں؟ یہ کہ پاسٹ میں جو کیا اس کے اوپر نادم ہونا، ماضی میں، اور ابھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور فیوچر میں نہ کرنے کا وعدہ۔ تو اس کو یاد کرنے کا میں نے تو یہ طریقہ بنایا کہ ماضی اور حال اور مستقبل، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کر کے تینوں چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی کہ جو کیا اس کے اوپر پشیمانی، کہ یہ کیوں کیا، شرمندگی ہو۔ ایسا نہیں کہ اچھا وہ مجھے کرنا ہی پڑ گیا تھا، آپ جسٹیفائی آپ کر رہے ہیں کہ چلو وہ تو وقت کی وجہ سے مجھے کرنا پڑے گا، پھر معافی مانگ لوں گی۔ یہ تو ارادہ ہی غلط ہو گیا نا، یہ تو آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، آپ نے مسٹیک سے نہیں کیا وہ، اگر آپ پلان کر کے گناہ کر رہے ہیں۔
پھر آپ حال میں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور فیوچر میں نہ کرنے کا وعدہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پھر سے کریں اور کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ رحیم اس کے ساتھ ہے جو غلطی سے اس طرف سلپ ہو جاتا ہے بار بار. اوکے تو یہاں پر اس بات کا دھیان رکھیے. اور دونوں جو کیریکٹرز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں شیطان اور آدم علیہ السلام کا، آپ دیکھیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر ہماری دعا یا توبہ قبول ہو جائے تو بالکل دوبارہ سے ہمارا وہی اسٹیٹس سب کچھ ویسے ہی واپس آ جانا چاہیے، اور اگر مال چلا گیا تو وہ واپس آ جانا چاہیے. نہیں، آپ دیکھیے کہ ان کے پاس جنت تھی اور جنت اللہ نے واپس نہیں دی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرمایا کہ فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول کر لی تھی اللہ تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی انہیں جو اللہ کے پلان کے مطابق تھا وہیں پہ رکھا. ٹھیک ہے نا. اور اکثر لوگ یہ بھی سوالات پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر اگر اللہ نے زمین کے لیے ہی بنایا تھا جیسے کہ ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا تو پھر یہ سب کچھ کیوں کیا معاملہ؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہمارے اوپر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں دکھائی کہ اتنا اعلیٰ انسان بھی تمام علم اللہ نے فرسٹ ہینڈ پڑھایا ہے، وہ بھی سلپ ہو سکتا ہے اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کہ سلپ نہ ہو. لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو یہ بات رکھیے کہ کچھ تم میں سے عدوون، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، شیطان کے ایجنٹس پھر رہے ہوں گے. اور اگر ہو جاتے ہیں تو معافی، توبہ، ان چیزوں کو پکڑ لیں ضرور انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سارے لیسنز یہاں پر سکھائے ہیں اور ایک ہمارا ایٹیٹیوڈ سیٹ کیا ہے کہ انسان کو عاجز، ہمبل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ ایک درخت کی وجہ سے آپ نے کیوں مجھے اٹکا دیا. اس طرح کی بحثیں نہیں ہونی چاہیے اسلام میں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا سر تسلیم خم اس کے اوپر فرما برداری. اسلام لانا یہی ہے کہ اس میں جھک جائیں آپ. قلنا، ہم نے کہا، اہبتو، نیچے جاؤ، منہا، اس میں سب، جمیعہ، سب کے سب، یعنی سارے کے سارے اب انسان یہیں پہ پیدا ہوں گے. یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پلان کلیئر کر دیا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے لیکن سب چیزیں ریسٹور انسٹیٹ نہیں ہو رہی واپس کہ آپ وہیں پر جنت میں آ جائیں اور سب کچھ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کبھی کبھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اچھا میری پتہ نہیں توبہ قبول کی ہے اللہ نے کہ نہیں. اگر آپ نے اچھے طریقے سے کی ہے اور وہ جو کنڈیشنز ذہن میں رکھ کے کی ہیں، انشاءاللہ گمان یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ ضرور قبول کی ہوگی. یہ چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ سے گمان یہی رکھنا چاہیے. اوکے، ورنہ تو انسان ہمیشہ اسی وہم میں زندگی گزار دے. پس اما، اور جب، یاتینکم، حمزہ تایا سے ہے، آئے گا، نون کے اوپر شدہ یعنی ضرور آئے گا، کم، تم سب کے پاس، منی، میری طرف سے، چھوٹی ہے نا منی، ہدن، ہدایت. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور پلان کا حصہ بتا دیا کہ فیوچر میں کیا ہوگا، میری طرف سے تمہارے پاس ضرور ہدایت آئے گی، یعنی پروفٹس میں بھیجتا رہوں گا. فمن، تو جو کوئی، تبعہ، تو اتباع کرے گا، ہدایا، ہدایت کی، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ کے اوپر، اللہ کی ہدایت پر جو عمل کرے گا اور اس کے اوپر خوف نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا، فلا ہم یحزنون، اور اس کے پاس کوئی حزن نہیں ہوگا. حزن کیا ہوتا ہے؟ غم، ریزنٹمنٹ. یہ چیز میں نے کیوں کی، اتنا وقت میں نے اس چیز پر کیوں لگایا، اتنا مال میں نے اس غریب کو کیوں دے دیا. کوئی غم نہیں ہوگا، کبھی بھی غم نہیں ہوگا، اور اس کو فیوچر کا خوف نہیں ہوگا. سکون سے زندگی گزارے گا، ایک الگ قسم کا اطمینان ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں اونچی نیچے وقت نہیں آئیں گے، لیکن جو اللہ کے ساتھ توکل کر کے اللہ کی ہدایت پر فالو کرے گا، اس کی اتباع کرے گا قرآن کی، دین کی، اور تو پھر وہ اس کو کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا. اور آج کی آخری آیت ہے والذین کفروا، اس کے برعکس جو کفر کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پلان بتا دیا نا کہ اب تم زمین میں رہو گے الہین، یعنی ایک ٹائم تک، ایک مدت تک رہو گے، سب کا ایک ٹائم ہوگا، اور پھر یہ کہ اس ٹائم فریم میں پروفٹس بھیجتا رہوں گا، میری ہدایت آتی رہے گی. اس کو جو فالو کریں گے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، اور جو فالو نہیں کریں گے یعنی جو کفر کریں گے تو کیا ہوگا، والذین کفروا، اور جو کفر کریں گے وہ کذبوا، اور جو کذب کریں گے اس کو ڈینائی کریں گے، اس کو رد کر دیں گے، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ آگ کے ساتھی ہوں گے. شیطان کا تو پہلے ہی بتا دیا حل، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ سب لوگ بھی پھر آگ میں ہوں گے. اور مزید
ہم فیہا خالدون. تو یہ پورا پلان آف پرپز آف دس دنیا، مقصد حیات ہمیں بتا دیا کہ اصل جو پرائیورٹی نمبر 1 ہے انسان کی اس زمین میں، ہدایت کو ایکسیپٹ کرنا، ہدایت کو فالو کرنا، اور آخرت میں جنت میں رہنا ہے انشاءاللہ. اب جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے تھے، تو وہ یہ ہیں جو قرآن میں بھی ہمیں مل جاتے ہیں. سورہ اعراف میں آیت نمبر 23 ہے، اور یہ دعا آدم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اور ہم سب کو بھی اس میں بہت خوبصورت دعا ہے. اور بالکل یعنی انسان اپنے گناہوں کی توبہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ہمارے اپنے نفسوں پر. وَإِلَّمْ، اور اگر آپ نے نہیں کیا، کیا نہیں کیا، تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا، لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں. تو کمپلیٹ یعنی توبہ ہے نا کہ جو غلطی کی اس کو ایڈمٹ کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی، اور یعنی اپنے آپ کو فیوچر میں دیکھا کہ خسارہ سے ہم کیسے بچائیں. یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں. یہ بہت پیاری دعا ہے. کوشش کریں کہ اگر آپ یاد کر سکتے ہیں کر لیجئے، اگر آپ لکھ کر لگانا چاہیں کہیں پر بھی جہاں پہ آپ روز دیکھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں. اتنے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے کہ ہمیں مستقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کو مانگنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اب یہ کہ ہم لوگ الحمدللہ 11 لیسنس کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ 2-3 مہینے سے یہ کورس چل رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب کا ٹھیک چل رہا ہوگا. اور عام طور پہ اگر لائیو لیسنز ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ریویو ہونا چاہیے اس ٹائم پر، اور لیکن ریکارڈنگز ہیں تو اس طرح سینس نہیں بنتا کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی سارا مٹیریل موجود ہے. تو میری طرف سے آپ کو بہت مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ وقت نکال سکتے ہیں تو جس لیول پر بھی ریویو کر سکتے ہیں. اگر آپ دوبارہ سے سننا چاہیں یا ہائی لائٹس یعنی اپنے کہیں پہ نوٹس بنائی ہیں ان کو ریویو کریں، ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، یا پھر ایٹ لیسٹ آپ ہیڈنگز دیکھ لیں جو بھی لیسنس کے ہم نے یوز کی ہوتی ہیں، اور آیات میں جا کر دیکھیے. میں تھوڑی سی یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو ذرا یاد آ جائے کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا بھی ہے. اور انشاءاللہ کسی لیسن میں آپ جانا چاہیں، دوبارہ سننا چاہیں، کوئی نوٹس بنانا چاہیں، کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں، جس طریقے سے بھی، تو ضرور اس کا حق ادا کیجئے. جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کا حق ضرور ادا کیجئے. صرف ایسے ہی سن کر آگے نہ بڑھتے جائیں، کیونکہ جتنا آپ اس کو ریویو کریں گے، اس کے اوپر absorb کریں گے، جتنا اس میں سمجھیں گے، سوچیں گے، اتنا آپ کے عمل میں آئے گا. اور مقصد یہ پڑھنے کا یہی ہے کہ قرآن عمل میں بھی آ جائے انشاءاللہ. تو ایسا ہے کہ ابھی تک ہم نے قرآن پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں حدیثیں پڑھی تھیں. اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کے اوپر کافی فوکس کیا. چھوٹی سی ہے سورہ، لیکن اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہماری نمازوں کا حصہ ہے، اور جس کو بہترین بنانا کا مطلب ہے کہ نمازوں کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ. پھر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ شروع کرنے کی ہمیں نعمت دی، الحمدللہ یہ سورہ سب سے بڑی ہے قرآن کی، سب سے لمبی ہے. تو اس میں ہم نے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا، جو متقین ہیں، اور جو کافرین ہیں، اور جو منافقین ہیں. پھر ہم نے مزید منافقین کے بارے میں ڈیٹیلز پڑھی تھی کہ ان کی کیا قسمیں ہوتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو جمع کر کے سب لوگوں سے کہا کہ شرک نہ کریں، اللہ کو ایک مانیں. اور پھر اللہ نے اس کی لاجک بتائی، ریزننگ بتائی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی رب ہیں، اور دنیا میں سارا چیزیں نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، اور کس طرح سے کھیتی اگتی ہے، اور سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کونی نشانیاں کائنات سے دکھائیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارا لائف سائیکل بتایا کہ ہم بھی کس طریقے سے زندہ اور مردہ، اور زندہ اور مردہ اپنے کنٹرول کے بغیر ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہمارا مقصد ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح سے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں کیا سمجھاتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہماری تھنکنگ کیسی ہونی چاہیے. ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی چیز کا مذاق اڑائیں، بلکہ ایسی ہونی چاہیے کہ ایک چھوٹی سی بھی اگزامپل ہے تو اس کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں اور سوچیں اس کے اوپر.
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو ایسا نہیں کرتے ان کی طبیعت میں ہی، ان کی فطرت میں ہی گڑبڑ ہوتی ہے، وہ پھر نہ اللہ کے ساتھ، نہ لوگوں کے ساتھ، اور نہ ہی دنیا میں جہاں رہتے ہیں ہر جگہ ہی شر پسند ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو مذاق اڑانا بھی پسند کرتے ہیں اور چیزوں کو، اور کوئی بھی نالج جو ان کو علم ملتا ہے اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا، اور اس میں کس چیز سے اسے عظمت، عزت حاصل کی ہے، وہ اس کے علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو اسے خود نوازا، اور اس علم کے باوجود ہمیں بتایا، یعنی اس میں شیطان کا رول بھی بتایا، اور ہمارا دشمن ہوگا وہ تھرو آؤٹ، اور اس میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس علم کے باوجود انسان غلطی کرے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ غلطی کے بعد اس کا رد عمل شیطانی ہوتا ہے یا پرافٹس والا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے قبول کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لائیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائیں، اور ہمارے لیے ہم آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور ہمارے دلوں کا نور بنائیں اس قرآن کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام فیصلوں میں ہمیں قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کی حوصلہ اور توفیق دیں اور صلاحیت دیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سب کے غموں کو دور کریں، ہماری آزمائشوں کو دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دین پر اور بھی استقامت دیں، ہم سب کو، ہماری فیملیز کو، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اسپاؤس، ہمارے دوست، ہم سب کو، جو بھی ہمارے جاننے والے، ہمارے کزنس ہیں، ہمارے رشتہ دار، چچا، تایا، پھوپھو، نانی، دادی، ہر طرف ماموں، خالہ، سب لوگ جو ہمیں جن دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان سب کی دعائیں، نیک تمنائیں قبول فرمائیں، اور جن کے گھروں میں جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کرے، جن کے گھروں میں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد دے، جن کے گھروں میں ازدواجی مسائل ہیں ان مسائل کو دور فرمائیں، جن کے گھروں میں بیماری ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، جن کے گھروں میں فائنانسز کا مسئلہ ہے، معاشی حالات خراب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں حلال وسیع رزق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہماری دعاؤں کو قبول کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔